عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد۔ جہاں کا سمجھ گیا نا پانی ختم ہو جائے کوئی رہے گا؟ یہ ان کے قبضے میں تھا کہ ادھر سے فیض آتا دنیا چلتی ہے، کہ ان کا فیض ختم ہو جائے، یہ پانی ختم ہو جائے، ہم سب مر جائیں، خدا کی قسم۔ یہ سب ادھر سے چل رہا، اس لیے خدا نے کہا لولا کا لما خلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، آپ کا وجود نہ ہوتا، ساری کائنات وجود میں نہ آتی۔ اے محمد یہ تیرے لیے سب کچھ۔ اللہ اکبر، دوسرا نہیں کر سکتا، ان کے لیے تھی نا۔ دوسرا درخت کو بلا نہیں آئے گا، لیکن آقا کے لیے کائنات تھی، آقا درخت کو بلاتے تھے، آ جاتا تھا، کہتے چلے جاؤ، چلا جاتا تھا۔ دیکھا ان کو بولو سائنسدان کٹھے ہو کے درخت کو بلاؤ، آئے گا؟ ساری کائنات ان کے لیے تھی، ہر چیز پہ حکم تھا، جب چاہتے تھے بارش برساتے تھے، جب چاہتے تھے روک دیتے تھے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ زیادہ گرمی آتی تھی بادل خود آتا تھا اور گرمی میں ساتھ چلتا تھا۔ بتاؤ، کوئی معجزہ لے لو، سوچو تم کو ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ ایسی عزت اور ایسی قدرت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے بعد، جو حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ یہ دھات لوہا کبھی بڑھتا نہیں، یہ بڑھتا ہے۔ سلمان فارسی کی شرطیں تھی یہودیوں نے لگائی، یہ شرطیں پوری کرو، سلمان فارسی کا تم کو آزاد کریں گے۔ تو بہت لمبا قصہ پڑھ لینا۔ تو آئے غمگین، وہ ناممکن کو ممکن کرے، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ناممکن کو کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ بیچ میں اور بھی بڑے کسی وقت اتنا نہیں تھے، تھوڑا سا یہ سنا دیتا ہوں۔ کہا کہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، سونے کا جو انہوں نے مقدار بتائی تھی وہ نہیں بنا، سونا کم ہے۔ کہا کہاں ہے؟ لاؤ۔ انہوں نے پیش کیا، آپ نے تھوڑی سی زبان لگا دی، کہا لے جاؤ۔ وہ سمجھے نہیں، کہا کیسے لے جاؤں؟ انہوں نے جو وزن کہا تھا وہ اس وزن کا نہیں بنا۔ کہا لے تو جاؤ۔ وہ لے گئے، اس نہیں ہو گیا۔ یہ چیز کبھی بڑھتی ہے؟ سوچنا چاہیے نا، ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے۔ کہا 300 درخت ایک سال میں لگاؤ اور اس کو پھل لگے، شرطیں لگائی تھی۔ آقا جی نے 300 درخت لگائے، ایک حضرت عمر نے لگایا۔ جو آقا جی نے لگائے سارے پھلدار گچھے کے گچھے منوں کے ان پر آ گئے۔ حضرت عمر نے جو لگایا اس پر وہ پھل نہیں آیا، لیکن بڑھ وہ بھی گیا۔ تو اشارہ کیا ہے، اے عمر تو میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کھیڑا، پھر اپنے ہاتھ سے لگایا، پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اے عمر تیرے میں کرن تو ہے، لیکن محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی مکے میں کہا ایکم مثلی، پہلے تو بشر مثلکم کہا، اور مکے میں کہا میری طرح کون ہے؟ 41 دور نہ کھایا نہ پیا، اب ٹھیک ٹھاک تھے، اور پوچھتے تھے ایکم مثلی، میری طرح کوئی ہے؟ کون جواب دے؟ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں،
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد۔ عالم کی جان محمد ہے، سارے 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 عالم کی جان محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں۔ کہے یا وجہ اللہ، 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 دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہر ہے۔ چیز ان کے سامنے ہے۔ کراچی میں ایک بھائی آیا میرے پاس، اگر آپ کا دل مضبوط ہو جائے وہ آپ کو سب دھماکوں سے بچا دیں گے، کوئی دھماکہ تمہاری طرف نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ اللہ کے بعد ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، اور خود بھی فرمایا ہے کسی اہل طریقت کو کہ اللہ کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، کہا وہ میں محمد ہوں میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بڑے کام ہو جاتے تھے، اس کو اور مضبوط کیا۔ تو کہتے کہیں دھماکہ ہونے والا تھا وہ بھی شاید ختم ہو جاتا۔ کہتا حجابات ہٹے، میں نے دیکھا ساری کائنات خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس میں ہے تو آقا سامنے نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا ایک آدمی کی زیارت تھی، وہ جو سے حجابات ہٹے، بس اشارہ کیا کہ ادھر سے نہ جانا ادھر سے جانا۔ وہ کہتا میں ادھر سے گیا، دھماکہ ہوا، لوگ مرے، کیا ہوا، وہ بچ گیا، رابطہ تھا نا اسے۔ اور ویسے واقعات ہیں۔ تو حیات النبی ہیں جناب محمد، اگر ان سے وفا کریں وہ آپ کی نگرانی کریں گے، اور جس کی نگرانی آقا کریں اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اب آپ کی مرضی، آپ ان کے بنے نہ بنے یہ آپ کی مرضی ہے، یا لیڈروں کے پیچھے مریں آپ کی مرضی ہے، ہم تو انہی کے پیچھے مریں گے، اور تم انشاءاللہ دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے۔ کسی کو قتل کرنے کے لیے گئے، اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ تھا، حکمت والے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو انہوں نے عشاء کی نماز اندھا ہو کے بات ماننی چاہیے۔ تو عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، تو آقا جی نے کہا عشاء کی نماز آج گھر میں پڑھنا، مسجد میں نہ پڑھنا۔ اسے نہیں کہا جماعت ہے یہ، جیسے کہیں کہ نماز عشاء کی گھر میں پڑھو، آج گھر میں پڑھ لو۔ وہ باہر آئے تھے اغوا والے، بیٹھ بیٹھ کے ساری رات تھک کے چلے گئے۔ اس کو نہیں بتایا تمہارے اغوا کے لیے باہر کھڑے تھے،
اگر کہہ دیتے تو رات کو سوتا نہ، چھت پہ جا کے مرغیوں سے دیکھتا، ہاں جی کچھ نہیں کہا، آرام سے سویا پڑا، اور جب باہر نکلا تو پتہ چلا وہ حیران ہو گیا، وہ چاہے تو تم کو ایسے بچا لے، اور بھی بہت صورتیں تم کو نہ بھی پتہ چلے تم کو وہ بچا لے، کئی چیزوں سے بچاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ کراچی میں کہیں مصیبت آنے والی تھی، کسی کو خوش کرنا تھا، تو تمہارے بھائی کو کہاں یہاں نحوست اعمار سے کچھ اب عذاب آنے والا ہے، کچھ ان کے لیے پڑھ دو، وہ مصیبت ٹل گئی، وہاں ہنگامے نہیں ہوئے۔ مطلب ہر چیز ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتی، اگر تم ان کے بن جاؤ، تمہاری طرف توجہ دیں، تمہاری طرف کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیوں؟ تم رحمت العالمین کی نگرانی میں ہو، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی، جب تم ان کے بنو نا تو انشاءاللہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے۔ ایک بڑا سرمایہ دار تھا، اس کو دھمکی دی، وہ سچا تھا نا، بچ گیا، کہ تم کو ہم لے بھی جائیں گے اور اتنے کروڑ دو یا لاکھ دو، چند اکٹھے ہوئے تھے، اس کو اغوا کیا کرتے، دوسرے دن شام تک کتنے ان سے قتل ہو کے خود ہی مر گئے۔ دیکھا آقا کے آدمیوں کو چھیڑ سکتا ہے۔ اور بھی بہت واقعات ہیں، اب کیا سننا چاہتے ہو؟ یہی سن لو جو ان کی نگاہ میں آ گیا، قبول اگر ہو گیا، ان کی نگاہ میں آ گیا، اگر قبولیت معذرت کی نگاہ ہوتی قبولیت نہیں ہوتی، یہ بھی بتا دوں، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ خدا کرے ہم ان سے سچے ہو جائیں اور سب ان کی نگاہ میں آ جائیں، تمہاری دنیا آخرت کا ڈر ختم، وہ تم کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے۔ ازل سے جاویدہ محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا آدم آیا محمد کا کنت نبیًا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم کی جان بھی نہیں تھی، گارا پانی پڑا تھا، ہم تھے۔ آقا جی قبل آدم آیا محمد، بتاؤ کون ان کو سمجھے کیا ہے؟ آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد۔ سچی محبت کرو تمہارا خیر خواہ تھا، آپ ان سے دلی محبت کر لینا، ان کے تابع ہو جائیں۔ آقا مسواک کرتے ہیں، میں مسواک پسند کروں گا، آقا داڑھی پسند کرتے ہیں، میں داڑھی رکھوں گا۔ ایک واقعات میں آقا نے ایسا مثال دی کہ وہ حیران ہو گیا طریقت والا۔ کہا یہ داڑھی کاٹتے میری حکومت سنت ہے آقا جی کی داڑھی، کہا شناختی کاٹ کاٹیں ان کو حکومت قبول کرے گی؟ کرے گی؟ کہا میری داڑھی کو کاٹتے میں نے حکم کیا، اگر میں قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ کیسی مثال نہیں، داڑھی رکھیں بہت اچھی چیز۔
بہت چیزوں میں رغبت دلائی ہے انہوں نے آپ کو، نفلی روزے، نفل پڑھنے، اور ایسی رغبت، مسواک یا اثر کی سنتے ہیں، تہجد، حکم نہیں کیا، لیکن داڑھی کا حکم کیا ہے، رغبت نہیں دلائی، رغبت کا حکم کیا ہے۔ جس چیز میں رغبت دلائیں اس میں آپ کو گنجائش ہے، آپ وہ کریں یا نہ کریں، کہ رغبت دلائی ہے، حکم نہیں کیا ہے، لیکن جس چیز کا حکم کریں دل سے مانیں۔ تو داڑھی بہت اچھی چیز ہے، آپ لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں، آقا کی باتیں سنا کریں۔ ہاں داڑھی رکھیں، جو جوان ہے وہ 1 انچ رکھ لیں، 1.5 انچ رکھ لیں، پھر عمر بڑھتی جائے، بڑھاتے جاؤ، اور جو کمزور ہیں تو وہ نیت کر لیں کہ ہم داڑھی ضرور رکھیں گے اور رکھوائیں گے بھی لوگوں کو، لیکن تھوڑا اندر سے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو تم کو جانتے نا، یار داڑیاں رکھ رہے ہو، یار یہ کوئی نیا چکر چلایا ہے، کیا بات ہے، لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو لوگوں کے پیچھے آقا کی محبت سے ہٹ جانا چاہیے۔ تم کو کوئی کچھ کہے، تم کو جو آقا کہتے ہیں میں کر کے چھوڑوں گا۔ مسواک بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں، جو چیز آقا چاہتے ہیں اس نیت سب کی کر لیں، چاہے اس میں کچھ ہو نہ ہو، نیت تو پکی کر لیں، وہ سب لکھا جائے گا چاہے نہیں بھی کیا، کہ تمہاری نیت سچی تھی، تم سے ہوتا نہیں تھا۔ تو نیت المومن خیر من عملہ، فرمایا ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت ہے، اس کا عمل نہیں بھی ہوا، اگر نیت کا سچا تھا سمجھو ہو گیا۔ تو خدا کرم نیت کے پکے ہو جائیں اور عمل بھی ہو جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ آدم آیا محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے۔ ہم تو آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے۔ لمبے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کوئی صحیفہ تھا ملا تھا، آقا جی کے سامنے پڑھ رہے تھے، آقا تو تواضع کرتے ہیں نا، وہ فرماتے تھے یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ کسی عورت کو کانپی، کہا مجھے کیا دیکھتے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ماں شورے میں روٹی بھیگو کے کھاتی تھی، میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ اتنی تواضع کرتے تھے، کہتے تھے انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، انا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایسا ویسے کہتے تھے لیکن کچھ اور ہی تھے۔ تو حضرت عمر نے وہ صحیفہ جب پڑھنے لگا تو آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ صاحب موجود ہوتے تم ان کا صحیفہ مجھے سنا رہے ہو تو ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے حکم کے بغیر وہ کہیں چلتے، میرے ماتحت رہتے۔ یہ آقا جی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گنجائش نہ ہوتی اور تم ان کا حکمت صحیفہ مجھ کو سنا رہے ہو۔ کیونکہ جب صحیفہ پڑھ رہے تھے آقا جی کی عادت تھی، کچھ ناگوار گزرتی تھی تو کچھ ایسے ناگواری کے جو صحیفہ پڑھ رہے تھے، ابو بکر نے اشارہ کیا حضرت عمر کو، کہا نبی کہیں کہ تو دیکھو، جو دیکھا تو پھر آقا نے یہ بات کہی لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ صاحب موجود ہوتے ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے حکم کے بغیر ادھر ادھر ہوتے، لما وسعہ، وسعت نہ ہوتی، گنجائش نہ ہوتی، کچھ کر نہ سکتے جب تک میں نہ کہتا۔ اتنی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لست اہلا، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں۔
بڑی شان ہے آپ کی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی اس زمین پہ چل رہے تھے، کھڑا ہونا تو ابھی بعد میں تھا۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے خدا کے اس طرف آ رہے تو جوتے اتار کے آؤ، فخلا نعلیک، قرآن کی آیت، اے موسیٰ جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم ایک سرزمین پاک پہ چل رہے ہو، جوتا پہن کے میری طرف مت آؤ۔ ابھی کھڑے نہیں ہوتے، دیکھا؟ اور آقا جی جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، دیکھا؟ اس لیے ان کا امتی بھی جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، سنت ہو گئی اگر وہ پاک ہوں تو۔ گھر میں جوتے رکھو، کبھی کبھی اس پہ نماز پڑھا کرو، اور آقا کی بات مانا کرو، جہالت مت کرو۔ اور جو جوتے بھیگ جاتے ہیں ان میں وہ آ جاتا ہے نمی، اس میں پھر شک ہوتا ہے، اس سے نماز نہ پڑھو۔ تو جوتوں میں نماز ایک نبی نہیں پڑھ سکتا، تم امت محمد جوتے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتی۔ وہ تو فعل کس کے؟ حضرت محمد۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے نا، سوچنے کی بات۔ ایک نبی نے کچھ چلنے نہیں دیا، خدا نے کہ جوتے اتارو، قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا کے جوتے میں کوئی چیز لگ جاتی تھی تو جبریل ساتوں آسمان کے 7,000 سال کے مسافر سے پرواز کر کے آتا تھا کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے۔ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم خوش قسمت ہم ان کی امتی ہیں، ان کی نسبت سے ہم کو بہت رعایتیں ہوئی ہیں۔ دوسری قوموں میں بہت سختی تھی ان کی شریعت میں، ان کے قانون میں، مولویوں سے پوچھنا پھر اتنا وقت نہیں ہے، تو ہماری شریعت میں بہت آسانیاں ہیں۔ اس وقت کس کی وجہ سے؟ آقا جی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ بڑے خوش قسمت ہیں ہم، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ چلیں حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد۔ سلیمان بے شاط حکومت تھی ان کی، سلیمان بے شاط حکومت تھی ان کے، اوپر ہے اس شاہی کے جوتے بس ان کے، اوپر ہے اس شاہی کے جوتے بس ان کے، جبل طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب جبل طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب اتروائے رب نے ادھر جوتے ان کے، اتروائے رب نے ادھر جوتے ان کے، مگر میرے آقا امامت کرے جب، مگر میرے آقا امامت کرے جب، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی۔ نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے۔ تم قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ عمران میں، بڑی لمبی آیت ہے، اس میں اتنی سختی اور اتنی مضبوطی سے خدا نے نبیوں کو، اللہ کو پتا تھا یہ بعد میں آئیں گے آخر زمان،
لیکن ان کو کہا، ان کی کتابوں میں بشارتیں دی، اگر یہ آ گئے تو ان کا ساتھ دو گے اور عہد میثاق کرو اور ان سے علیحدہ نہیں ہوگے، اور اس چیز پہ میرے سے وعدہ کرو کہ تم ان سے بدلو گے نہیں۔ اقرر تم، اقرار کرتے ہو نہیں، کیسے حکمن، یہ آیت حکم، اقرر تم، اقرار کرتے ہو، کہا سب نے کہا اقرر، نام اقرار کرتے مانا، کہا اقرار کرتے ہو پھر گواہ رہو، تم نے اقرار کیا محمد مصطفیٰ کا ساتھ دو گے۔ پھر آگے ایک اور بڑی بات کہہ دی، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ ہو گئے اور محمد کے گواہوں میں میں بھی گواہ ہوں۔ انا معکم من الشاہدین، کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ پھر کہنا وہ ہمارے جیسے تھے، ایسے کہنا، وہ تواضع سے کچھ بھی کہیں، تم مت کہو ہمارے جیسے ہیں، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا۔ قرآن میں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم توقیر کرو، تمہارے جیسے ہوتے تو خدا نہ کہتا تم کو آواز بلند نہ کرو، کہا بلند آواز سے بات مت کرو، آیت قرآن میں ہے تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے، میں قبول نہیں کروں گا اگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ تم نے اونچی بات کی، تمہارے اعمال مجھے قبول نہیں ہیں، میرے معشوق سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، اتنی عجیب باتیں ہیں جس کی حالانکہ صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس آیتوں میں سختی آئی، نرمی نہیں تھی، سختی تھی۔ لا ترفعوا اصواتکم کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں تم باتیں کرتے ہو ایسے ان سے مت کرو آپس کی طرح۔ دیکھا اور بھی بہت کچھ ہے، بس خدا کرے ہم ان کی پیچھے ایسے چلے اندھے اور پاگل ہو کے انشاءاللہ۔ چلو پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے۔ اللہ کی رحمت جہاں بھی دکھے تم کو، اللہ کی رحمت جہاں بھی دکھے تو سمجھ لو وہاں محمد ہے، تو سمجھ لو وہاں محمد ہے، تو سمجھ لو یہاں 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 محمد ہے، کیونکہ واللہ یہاں محمد ہے، کیونکہ واللہ یہاں محمد ہے۔ ہم کو اللہ کی رحمت یہاں پر دکھے، ہم کو اللہ کی رحمت یہاں پر دکھے، کیونکہ واللہ یہاں محمد ہے، کیونکہ واللہ یہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے، رحمت دو جہاں محمد ہے۔ شیخ سے راضی میرے شاہ پا خدا، شیخ سے راضی میرے شاہ پا خدا، شیخ میں بھی رہا محمد ہے، شیخ میں بھی رہا محمد ہے، شیخ میں بھی رہا محمد
قدرت ہے کس پہ کھولے آج تک راز قدرت ہے کس پہ کھولے آج تک ایک فقط راز محمد ہے ایک فقط راز محمد ہے رازداں محمد ہے تو قصہ معراج دیکھ لو رازداری کی باتیں اکیلے بیٹھے تیسرا کوئی نہیں ہاں جبریل کو بھی باہر رکھا کسی پر اللہ اور محمد معراج میں فقط رازداں محمد رازداں محمد ہے ایک فقط رازداں محمد ہے ایک فقط رازداں محمد ہے بولنے کی قسم جن کی کھائے خدا بولنے کی قسم جن کی کھائے خدا بولنے کی قسم جن کی کھائے خدا ایسے شیریں زبان محمد ہے ایسے شیریں زبان محمد ہے ایسے شیریں زبان محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے دھوپ میرے گناہوں کی جب تیز ہو دھوپ میرے گناہوں کی جب تیز ہو اس پہ ایک سائے پا محمد ہے اس پہ ایک سائے پا محمد ہے اس پہ ایک سائے پا چور اور شراب چور اور شراب چور شرابی چاہے ہو قاتل معافی دلائے نام محمد چور شرابی چاہے ہو قاتل معافی دلائے نام محمد اس پہ ایک سائے با محمد ہے اس پہ ایک سائے با محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے وہ خیزاں جس طرف نانی گاہے کرم ہو خیزاں جس طرف نانی گاہے کرم ہے بہار جہاں محمد ہے بہار جہاں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا جس رات تشریف لائے پوچھو کتابوں والوں سے جادوگر پریشان شیطان پریشان رحمتیں شروع ہو گئی ہیں جی حیوان جنگلوں میں خوش جو صدیوں سے آگ جل رہی تھی بت قضا کی ساری آگ ختم ہو گئی جادوگروں کے زور ٹوٹ گئے دنیا میں جس رات آئی رحمت شروع ہو گئی اور جب نبوت کا اعلان کیا پھر جو دیکھتے ہو آج کل موسم ہے کیسا موسم ہو گیا ہے
جہاں محمد ہے بہار جہاں محمد ہے بہار جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے جنید ادریسی آقا سے کر عرضیاں جنید ادریسی آقا سے کر عرضیاں سنتے سب عرضیاں محمد ہے سنتے سب عرضیاں محمد ہے سنتے سب عرضیاں محمد ہے سارے عالم کی جان محمد ہے سارے عالم کی جان محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے رحمت دو جہاں محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے ہمارا تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ اور وفات سے پہلے ہم کو تم کو صحابی بنائیں گے انشاءاللہ حیات النبی ہیں خدا کرے وفات سے پہلے خوشی اور راضی کی نظر سے دیکھیں پھر ہم تم دم توڑیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے انہی کے پاس چلے جائیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کرم کے تقاضے میں کرم کے تقاضے میں نہیں پوچھا جاتا تو کون ہے تو نے کیا کیا کرم کے تقاضے میں نہیں کہا جاتا کچھ بس کرم تو کرم یہ ہے تو کٹھے ہو گئے اور کرم نہ ہوتا ہم کہاں کٹھے ہوتے